अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं ये जो पीटीआई और टीटीपी और अफ़गान तालिबान, इनका जो ज़ाहिर है इश्क है, प्यार मोहब्बत है, आपस में जो ताल्लुकात हैं वो, उसके बाद फिर पीटीएम पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कौम परस्त जमात है, उसकी पॉपुलैरिटी बहरहाल मौजूद है। उसके साथ कराची, पंजाब, हमारे अपने पख्तून इलाके में जहाँ-जहाँ पीटीआई का बहरहाल एक बेस मौजूद है, इनके आपस के जो ताल्लुकात और फिर इस पस मंज़र में अफ़गानों के साथ जो जो बेदखल करने की पॉलिसी है, इस पस मंज़र में मैं अपनी गुज़ारिशात पेश कर देता हूँ। और दूसरा ये है कि जो बयानिया है वो रियासत का बयानिया हो। अब इस अगर नज़र आ रहा है कि आप एक और दहशतगर्दी की तरफ के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उतर रहे हैं और तमाम सियासी जमातों का, पीपल्स पार्टी, प्राइमरीली ज़ाहिर है पीएमएलएन और बाकी जो सियासी जमातें हैं, उनका जो बयानिया है वो बिल्कुल आप यूँ कहिए कि एक बंजर और वीराना सन्नाटा नज़र आ रहा है। बात करते हैं बात इस पे, इसका इफ़ेक्ट नेगेटिव क्या हो सकता है। पहली बात तो ये है कि ये जो अफ़गान पॉलिसी है, मैं इस पे जो अब 80 की दहाई से ही नाक़िद ज़ाहिर रहे हैं इसके, और आज कौन सही है कौन गलत है सब जानते हैं। तो विदाउट गोइंग इनटू दैट डिटेल, मैं सिर्फ आज के प्रेजेंट पे आपकी तवज्जो ये दिला देता हूँ कि अफ़गान तालिबान हों या बाकी टीटीपी के लोग, और 9 मई में इनकी जो इन्वॉल्वमेंट रही है पीटीआई के साथ, वो मतलब सबके सामने है। पीटीएम एक हकीकत है, वो भी मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बाकायदा बार बार इसरार से कह रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, पख्तूनख्वा में इलेक्शंस शायद मुश्किल हों, बलूचिस्तान में इलेक्शंस ही मुश्किल हों। वहाँ की पुलिस के हवाले से मैं बारहा गुज़ारिशात कर चुका हूँ पख्तूनख्वा के हवाले से कि पुलिस जो है वहाँ पे जितने हमले वहाँ फ्रंट लाइन पे, मतलब पुलिस है, फ़ौज है लड़ने के लिए दहशतगर्दी से, उन पर हमले आ रहे हैं, बहुत हमले हो रहे हैं। अच्छा, ये कोई ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है, चंद हफ़्ते ही हुए हैं जब पख्तूनख्वा पुलिस के रेगुलर पुलिस वालों ने वर्दी पहन के पेशावर प्रेस क्लब के सामने बाकायदा एहतजाज किया था। उनको तनख्वाहों का मसला है, अपने मराद का मसला है, ऊपर से उन पे हमले हो रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ ज़राए से ये बात कहलवाए चले जा रहे हैं कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें हम अपने ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनका हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दों का, या हम सियासी जलसों की प्रोटेक्शन करेंगे और सियासी जो लीडर्स हैं उनको हम हिफाजत दें, हम क्या क्या करें। वो एक वसाइल की जो एक आप तंगी है वो अपनी जगह एक मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए पंजाब के जो अंदर ज़ाहिर है एक बेस जो मौजूद है पीटीआई का या बाकी इलाकों में, वो इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। अच्छा, अब ये पीटीएम है, उनकी बेचैनी है अपनी जगह है। तो एक तरफ से ये पीटीआई हो गई, दूसरी तरफ से पीटीएम हो गई, तीसरी तरफ से वसाइल की हमारी कमी हो गई, फिर ये टीटीपी और उसके बाद बाकी जो अफ़गान तालिबान है उनके साथ कशीदगी जो बढ़ती चली जा रही है। इन तमाम को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो इनका जो टारगेट है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, वो एक ही टारगेट है, मक्तदरा है, एस्टैब्लिशमेंट है। ये टारगेट है इन सबका मुश्तरका। और इस पर ज़ाहिर है कि ये सोशल मीडिया पे समाजी मीडियाई हमले अलहदा हैं, ऑन ग्राउंड हमले अलहदा हैं, बलूचिस्तान पर अटैक अलहदा हो रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट पर ज़ाहिर है कि अलहदा हो रहे हैं। तो इस पस मंज़र में, इस बेचैनी में, जब आप तमाम अफ़गानों को, और फिर समाजी नफ़रत का जो रवैया है ये बड़ा भयानक है, अफ़गानों को एहसान फरामोश हैं, नमक हराम हैं, ये है, ये सोशल मीडिया पे खुलेआम बातें हो रही हैं जो आम लोग कर रहे हैं, इनका भी एक इम्पैक्ट आएगा। हर पख्तून आखिरी नतीजे में अफ़गान होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं बार बार गुज़ारिशात करता हूँ, ये वो नज़ाकतें हैं जिनका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और रद्द-ए-अमल फिर उसका आता है ज़ाहिर है। तो इस वक्त अफ़गान पॉलिसी को आप इस वक्त जो निकाल, उससे जो शिकायतें पैदा हो रही हैं उसका फ़ायदा वो तमाम क़ुव्वतें उठाएंगी जो सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ हैं या रियासत की मुखालिफ हैं, वो इनका फ़ायदा उठाएंगी। और उनको सपोर्ट करने के लिए भारत क्यों नहीं आएगा, कोई और दुश्मन क्यों नहीं आएगा, वो आएंगे। तो ये है वो पेचीदगियाँ जिसमें मैं ये गुजारिश किए चला जा रहा हूँ कि दुनिया की कोई रियासत ज़ाहिर है कि ये नहीं इजाज़त देती कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ आके लोग रहें। मैं इस पॉलिसी की खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जहाँ वो इतने अरसे से मौजूद हैं, 40-45 साल से वो मौजूद हैं, वो उनको अगर आप चंद हफ्ते और ठहर जाएँ और ये काम आप इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत के हवाले करें। ये सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं जो ऐसे फ़ैसलों का, गैर मकबूल फ़ैसलों का बोझ उठा सकती हैं, जैसे बरतानिया में होता है, जैसे हमारी बाकी मुल्कों में होता है।
تو سیاستدان جو ہیں جب یہ سامنے آئیں گے، ان کو شریک ہوں گے، یہ سامنے ہوں گے. دوسری بات، وہ جو وہاں کے لوکل ہمارے پشتون بہن بھائی ہیں، ان کا ایسے فیصلوں میں شریک ہونا، ان کے فہم اور دانش سے فائدہ اٹھانا، یہ ہمارے لیے لازمی ہے. اس سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے. یعنی ریاست اور سیاستدان، قوم کے نمائندے جب اکٹھے ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کوئی اتنی بڑی جو پالیسی ہے، یہ اکیلے یعنی عوامی شمولیت کے بغیر، عوامی یعنی منتخب نمائندوں کی شمولیت کے بغیر وہ دکھائی نہیں دے رہے کہیں. اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ سب کے سب کیا چلا جا رہا ہے. اس سے پاکستان جو ہے وہ یعنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتا. سیاستدانوں کے منتخب حکومت کے بعد یہ پاکستان زیادہ مضبوط ہوگا اگر ان کو ساتھ لے کے یہ فیصلے کیے جائیں، اور اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوئی اسٹریٹجی کہ کس طرح سے ان کو بے دخل کرنا ہے، کس طرح سے ان کو نکالنا ہے. اس میں اگر ظلم ہوگا تو اس میں جو کہانیاں پھیلیں گی اس کا نقصان. ہر جگہ ڈنڈا اچھا، ایک طرف سے آپ ادھر کھڑے ہوئے پنجاب میں، اگر پھر کھڑے ہو گئے لوگ، ابھی تو ڈنڈے کے ڈر سے چپ ہے نا، لیکن وہ موجود تو ہے ایک بیس. وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پھر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایک دہشت گردی کی لہر آ جاتی ہے. 2008 2007 میں بھی جیسے آئی تھی، اس وقت فرق تھا. اس وقت امریکہ بیٹھا ہوا تھا افغانستان میں، اور برا بھلا جیسا بھی تھا ایک ساتھ امریکہ کا اور پاکستان کا تھا. پاکستان کو مطلوب کئی دہشت گرد امریکی ڈرونز نے مارے تھے وہاں. تو ایک نہ کہیں کوپریشن تھا. پاکستان بھی ان کے جو مطلوب دہشت گرد ہیں وہ ان کے حوالے کر رہا تھا. اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. اب یہ سب اگر ایک ہو گئے اور اس طرح کی کوئی لہر آ گئی اور کراچی میں لوگ کھڑے ہو گئے، پنجاب یعنی سندھ میں کھڑے ہو گئے، پنجاب میں، تو پھر ہر جگہ ڈنڈا کب تک چلے گا؟ تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو چند ہفتے اگر مؤخر کر کے منتخب حکومت اچھا باغیں آئیں. دیکھیے، 5th جنریشن وار کا پروپیگنڈا سال ہر سال چلا ہے، اور اس نے سب سے زیادہ جو ہارڈ ہٹ کیا ہے وہ ناپختہ ذہنوں کو کیا ہے، خواتین کو کیا ہے، نوجوان کو کیا ہے، ناپختہ شعور کو کیا ہے. بہت برا ہٹ کیا ہے. اور اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ پروپیگنڈا اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کا ایک آپ کہیے نشان تو ہیں. اس کے مقابلے میں تمام سیاسی جماعتیں اور ریاست جو ہے ان کا کوئی یعنی بیانیہ جوابی کوئی تگڑا جس کو کہنا چاہیے اس کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی. صرف وہی روٹین کی پریس کانفرنسز ہیں، روٹین کے وہی ٹی وی ٹاک شوز ہیں، کس کو بین کر دیا، کسی کو لے. اس سے نہیں حل ہوگا. اس کے لیے جو پورا پروپیگنڈا مشین پی ٹی آئی کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی، اس میں فلم کے لوگ تھے، اس میں میوزک کے لوگ تھے، اس میں پورا ایک ڈرامہ، وہ بہت بڑی مشین بنائی گئی تھی. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈیپ. اچھا، اب وہ جو ایک خاص آپ کہیے جنونی شعور تیار ہوا ہے، وہ ایمان لا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایسی چیز پر جس کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی مکمل جھوٹ پر ایک طلسم ہے جس پر وہ ایمان لا کے بیٹھا ہوا ہے. آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیجئے. اب وہ موجودہ نظام کے بارے میں، پورا کیئر ٹیکر اور آئندہ آنے والے الیکشن کے بارے میں ان کے دلائل سن لیجئے کیا ہے. وہ یقین سے نہیں بلکہ ایمان سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ سب امریکہ کی سازش ہے. یہ امریکہ نے عمران خان کو ہٹایا کیونکہ عمران خان ہمیں وہ یہ سب غلام ہیں. عمران خان آزادی دلوانا چاہ رہا تھا. عجیب و غریب بے سروپا باتیں. فلاں یہ ہے ڈاکو ہے، نواز شریف ڈاکو ہے، آصف زرداری ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کو لا کے بٹھایا گیا ہے. یہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے یہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں، اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. عمران خان اگر ہوتا تو یہ مہنگائی نہ ہوتی. اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. اچھا، اب آپ ان سے کلام کریں گے تو کسی دلیل پر کریں گے نا. آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے گالم گلوچ کے علاوہ. فلاں کا ویلاگ سن لیا، فلاں کا ویلاگ سن لیا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، کچھ جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس گالم گلوچ کے علاوہ. لیکن وہ امپیکٹ ہوا ہوا ہے، ہارڈ ہٹ ہوا ہوا ہے. جنون یہی کرتا نا، جنون کا ہوش سے تو پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس جنونی شعور کو بہلا پھسلا کر آرام سے، یعنی اس کو اسی طرح سے جس طرح سے یہ جنونی شعور تیار ہوا ہے، اس کو اسی طرح سے آپ نارملسی کی طرف لانا ہے یا نہیں لانا. تو اس کو نارمل کرنے کے لیے اکیلی لاجک، دلیل، اس طرح کے ثبوت، اب سائفر پہ مثال کے طور پہ ہر طرح کا ثبوت آ گیا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا کریں گے آپ؟ تو اس کے لیے اسی طرح کا، کل تو میں اس قدر تنگ آ گیا کہ جھلا کر میں نے ایک ٹویٹ کیا، پوسٹ کیا کہ بھائی وہ جو آپ نے ایک پروپیگنڈا مشین پوری تیار کر کے پی ٹی آئی کو دی تھی، ان کو ساروں کو آپ نے ڈسمنٹل کر دیا. انہی کو رکھ لو واپس اسی تنخواہ پہ اور نیا ٹاسک دے دو کہ اب اگر وہ جھوٹ کا طلسم بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس تو سچ ہے. عمران خان ایک فراڈ ہے. عمران خان کے پاس کوئی یعنی اگر وہ اس کے پاس تباہی کے علاوہ دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. وہ ایک نااہل، نالائق آدمی ہے، انتہائی جھوٹا آدمی ہے. تو اس پروپیگنڈا یعنی تنگ آ کے میں نے یہ کہا تھا بھائی، انفیکٹ نہیں کہہ رہا تھا کہ واقعی ان کو ریپلائی کر لے، لیکن اگر باقی سیاسی جماعتوں کی یہ بس میں کام ہوتا تو کر چکی ہوتی نا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کا جھوٹ بکتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ایک سچ لے کر لوگ اس کو یعنی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ڈیفینسو ہوئے ہیں سارے کے سارے، دفاعی انداز میں لگے ہوئے ہیں سارے، کوئی فرنٹ پہ آ کے نہیں کھیل رہا. اس کی بڑی شدید ضرورت ہے.
اور اس کے بغیر آگے مزید کنٹروورسیز پیدا. دیکھیے اکانومی ہے نا, میں ولاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں, اکانومی ہے نا. کوریا ایک ہی ملک تھا, 2 حصے ہوئے, نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا. نارتھ کوریا جو ہے وہ ڈنڈے سے چل رہا ہے, اس کی اکانومی کہاں ہے؟ نارتھ کوریا کی دنیا میں پوزیشن کیا ہے, ان کے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ دوسری طرف ساؤتھ کوریا ہے, وہاں پہ اکانومی ان کی کس طرح سے فلرش ہو رہی ہے, کس طرح ان کی ساؤتھ کوریا کی کمپنیز, ان کے فون, ان کے ٹی وی, ان کی یعنی ان کی اکانومی کا سائز دیکھیں کیا ہے, دنیا میں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے, ان کی عزت کیا ہے, ان کو بھی دیکھ لیں. اب آپ چین کی اگر مثال دیں گے تو چین ایک بالکل ڈفرینٹ مثال ہے, وہ اب اس کے پاس میرا وقت نہیں ہے, لیکن اتنا گزارش کر دیتا ہوں کہ چین میں بھی وہ سیاسی آزادیاں نہیں ہیں, یعنی ون پارٹی سسٹم ہے, باقی تو ہر طرح کی آزادیاں ہیں. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں. تو صرف ڈنڈا علاج نہیں ہوتا کراچی سے لے کے پشاور تک, اس میں سیاست دانوں کو, منتخب حکومتوں کو, اور اس کے ساتھ پھر ایک صحت مند تگڑا بیانیہ جو آپ اپنی بات پہنچائیں, جو میدان خالی بالکل سناٹا ہے, ویرانہ ہے, اس کے ساتھ ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ بڑھ سکتے ہیں. سب کا سب پوٹینشیل موجود ہے. اچھا کوئی فساد آ گیا دہشت گردی کا, اوپر سے انڈیا نے بارڈر شارٹ کر دیا, پھر کہاں جائیں گے؟ پیسہ چاہیے نا, یعنی دہشت گردی سے بھی لڑنا ہے, انڈیا نے اگر بارڈر شارٹ کر دیے, وہاں بھی پھر ویجیلنٹ 24 گھنٹے رہنا ہے, تو پیسہ چاہیے نا. یہ ان چیزوں کو, حقیقتوں کو, نظارتوں کو ذہن میں رکھ کے پلان کرنا چاہیے. یہ میری گزارشات ہیں, ظاہر ہے درد مندی سے میں پیش کر رہا ہوں, باقی ہر کوئی اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, سب پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.